الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں، اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملنے کے لیے گئی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، کیونکہ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ اس طرح سے تھے کہ مسجد نبی کے صحن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہما۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ تو وہ دونوں صحابی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ کیا ہمیں آپ کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جس طرح خون پورے جسم میں چل رہا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور خون کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں چلتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کچھ ڈال دے کہ بھئی یہ رات میں کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے تم کو بلا کر یہ بات بتلائی۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ یہ حدیث میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے، تو اگر ایسا ہو تو اس کو صفائی اپنی واضح کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پھر کیوں کیا؟ آپ بھی کماتے بس ٹھیک ہے، صحیح، یہ میری بیوی ہے، بس کوئی اگر کچھ سوچتا ہے تو سوچا کرے، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی بدگمانی کر رہا ہے تو بدگمانی حرام ہے، تو ہمارے کسی کام کی وجہ سے کوئی مسلمان حرام کام کرے تو اس نے کوئی ایسی بات ہو تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ بھئی یہ جو کام میں نے فلاں کیا ہے نا، یا یہ جو میں نے بات کہی ہے، اس کا مقصد یہ، اس کا پس منظر یہ ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں ملانا ہے، اتقوا موازی التہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچایا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا کرو کہ جس کام کی وجہ سے تمہارے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ تو کیوں ایسا کام کرتی؟ ایسی جگہ بھی نہ جاؤ، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی شراب خانے کے اندر کسی بھی کام سے جا رہا ہے، اب لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو اس کو دیکھا ہے بھائی شراب خانے میں جاتے ہیں، تو ایسا کام کیوں کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جن کے کرتوت صحیح نہیں ہیں، تو جب دیکھنے والے دیکھیں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ بندہ بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو کہ جس کی وجہ سے تمہارے بارے میں لوگوں کو گمان ہونے لگے اور تم پر تہمت لگائے جانے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔